السلام علیکم دوستو، 500 سال کی سیریز میں اب ہم اختتامی موڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہماری بات ورلڈ وار 1 تک ختم ہو چکی تھی۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں ورلڈ وار 1 نے ایسے کیا کانسیکوینس ترتیب دیے مڈل ایسٹ اور افریقہ میں، جس کی وجہ سے آج تک مڈل ایسٹ کبھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکا۔ ورلڈ وار 1 جیتی برٹش، فرینچ اور یو ایس نے، لیکن برٹش اور فرینچ ابھی بھی ایک بڑی سپر پاورز تھے۔ برٹش نے 3 ایگریمنٹس کیے جو کہ زائنسٹ جوئش کے ساتھ کیے، جس میں انہیں فلسطین کا علاقہ دے دیا گیا، ایک عرب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ایک ایگریمنٹ فرینچ کے ساتھ کیا کہ آپ کی جو ٹیریٹریز بنتی ہیں آپ بھی لے جائیں۔ ورلڈ وار ابھی شروع ہوئی تھی کہ 1914 میں شریف حسین وہ کردار ہے جس سے برٹش نے ڈیل کی، کیونکہ وہ ایک ہاشمت خاندان سے ڈیل کرنا چاہتے تھے جس کی اینسیسٹری یعنی باپ دادا ٹریس کرتے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ برٹش کو شریف حسین کو ہی اپنا نیشنلسٹ مانتے تھے عرب میں بھی۔ شریف حسین چاہتے تھے کہ ان کی جو ٹیریٹری ہے وہ سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کرنے کے بعد اس میں عراق اور سیریا بھی شامل ہو جائے، جو کہ اس وقت گریٹر سیریا ہوتا تھا، اس میں لیبنان بھی شامل ہوتا تھا۔ لیکن برٹش یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ابھی وار چل رہی ہے اور ہمارا کوئی بھی الائے ہم سے بھاگے نا، تو انہوں نے کبھی اس بات کو ٹالتے ہی گئے۔ بعد میں انہوں نے عراق اور سیریا کو ان کو کبھی دیا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لبنان اور فلسطین کا علاقہ بھی تھا۔ لبنان اور فلسطین کا علاقہ بھی انہوں نے سمجھا کہ عرب کے اندر ہی شامل ہوگا، کیونکہ وہاں پہ عرب کی ڈومینیشن ہے۔ لیکن برٹش وہ بھی کھا گئے، کیونکہ جو فلسطین تھا اس کی جو ٹیریٹری تھی وہ سوئس کینال کے ساتھ لگتی تھی، جس میں سوئس کینال میں آج بھی بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ علاقہ بھی انہوں نے عرب کو نہیں دیا۔ 1916 میں شریف حسین بھی ان باتوں پہ مان گئے اور صرف عرب کی ٹیریٹری جو سعودی عربیہ کا علاقہ آتا ہے اس کے پاس تک ہی انہوں نے لے لی، اور عراق اور سیریا اور فلسطین اور لبنان کو انہوں نے برٹش کو کہا کہ ان کا فیصلہ جب ہوگا وار کے بعد تو ہم دیکھ لیں گے۔ جون 1916 میں شریف حسین نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کی ٹیریٹریز کو اب علاج نے بانٹنا شروع کر دیا۔ فرینچ کو سیریا اور لبنان کا علاقہ ملا، جبکہ برٹش کو عراق، فلسطین کا علاقہ اور اس کے بعد جارڈن کا علاقہ بھی اب برٹش کے انڈر آ گیا تھا۔ فلسطین کا علاقہ بعد میں اسرائیل بن گیا، کیونکہ برٹش نے 3 ایگریمنٹس کیے تھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ جوئش کے ساتھ بھی کر لیا۔ جوئش نے ورلڈ وار 1 میں مالی طور پہ امداد دی تھی، اس لیے انہوں نے کہا تھا جب ورلڈ وار 1 ختم ہوگی تو ہمیں فلسطین کے اندر بسایا جائے جو ہمارے باپ دادا کی زمین ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ تو بیلفور ڈکلیریشن ہوتی ہے اور اس بات کا تہیہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ اب جوئش کو دی جائے گی۔ جوئش نے اس بات کو آگے کرتے گئے اور 1948 میں انہوں نے ایک اسرائیل جیسی ریاست کی بنیاد بھی رکھی، لیکن اس وقت صرف ایک ڈکلیریشن ہی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ برٹش نے اور بھی بہت سارے منصوبوں پہ کام کیا اور اس بات کو مکمل طور پہ یقینی بنایا کہ کبھی بھی ہماری جو ٹریڈ والا روٹ ہے وہ سیکیور رہے، کیونکہ فلسطین میں وہ اس لیے بھی اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی انٹرسٹڈ تھے کیونکہ وہاں پہ سوئس کینال گزرتی ہے۔ جو آج بھی فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ انہوں نے ٹریڈ روٹ کو ہی روکا ہوا ہے۔ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، بس اس چیز کو انہوں نے سیکیور کرنا تھا، تو وہ ایک باہر کے لوگ زیادہ اچھی طرح سیکیور کرتے۔ اگر وہ عرب کے حوالے کر دیا جاتا تو وہ ایک پوری عرب ڈومینیشن ہو جاتی، تو وہ اسے کسی طرح کنٹرول نہ کر پاتے۔ فرینچ کو اپنے ٹیریٹریز جو کہ سیریا میں تھی انہیں مینج کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ فرینچ نے سیریا میں ملٹری کے ذریعے کنٹرول کیا اور لبنان میں ایک کرسچن مینورٹی تھی اس کے ساتھ ڈیل کیا اور پورے لبنان کو اس کو دے دیا، جیسے آئرلینڈ میں ہوا تھا۔ پروٹسٹنٹزم نے کیتھولزم کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دی تھی، اسی لیے مسلم کے اوپر ایک کرسچن مینورٹی کو بٹھا دیا گیا جو کہ مختلف مسائل کا ذمہ بنا۔ اب بات کرتے ہیں 1921 کی۔ 1921 میں کائرو میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جسے لیڈ کرتے ہیں اس وقت ونسٹن چرچل، جو کہ اس وقت کلونیل آفیسر تھے، بعد میں کے پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سید خاندان کو ٹیریٹریز دیں گے۔ انہوں نے عراق کے اندر اپنا
ریولٹ کے بغیر یعنی بغاوت کے بغیر انہوں نے اپنا ایک امیر فیصل کو بنا دیا. جورڈن میں تو انہوں نے عبداللہ کو بٹھا دیا. اب بات رہ گئی اسرائیل کی. اسرائیل پہلے فلسطین ہی تھا, وہاں پہ جو اس وقت رولڈ تھا 10% ہی جوز ہوا کرتے تھے. لیکن بیلفورٹ ڈکلیریشن اب ہو چکی تھی تو برٹش نے کیونکہ جوئس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کو ایک الگ نیشن بنا کے دیں گے, تو انہوں نے 1921 کے بعد ہی اور یورپ سے جو جوئش کو نکالا گیا تھا انہیں آ کے بساتے رہتے تھے فلسطین کے اندر. اور ایک وقت ایسا بھی آیا 1948 میں جب انہوں نے ایک الگ کنٹری ہی کلیم کر دی فلسطین کے اندر, جسے آج اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے. ماڈرنائزیشن ورسز ٹریڈیشن. اب ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی میں اتا ترک آ چکے تھے. اتا ترک ایک ترکی کے بہت بڑے ہیرو ہیں. انہوں نے ترکی کو وہ کچھ فراہم کیا جو کہ سلطنت عثمانیہ کبھی فراہم نہیں کر سکی. انہوں نے ترکی کو ایک ایسے راستے پر ڈالا جس میں ترکی آج تک ترقی کرتا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ رضا جو تھے وہ ایران میں حکمران بنے. ایک طرف رضا خان اور ایک طرف اتا ترک. اتا ترک جو تھے انہوں نے گریس کے ساتھ جنگ آف انڈیپینڈنس رکھی اور انہوں نے اس کو جیت لیا, ورنہ ترکی بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا جیسے سیریا, فلسطین اور باقی علاقے ڈیوائیڈ ہوئے تھے. اتا ترک نے ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا. سیکولر سٹیٹ کا مطلب ہے کہ اس سٹیٹ کا تعلق اب ریلیجن سے نہیں ہوگا. انہوں نے فیض جو ٹوپی پہنا کرتے تھے یعنی ٹوپی سلطنت عثمانیہ میں پہننا لازم ہوتا تھا اسے بھی ریموو کر دیا, اور انہوں نے جو ویل ہوتی ہے برسکاف ہوتا ہے اسے بھی ابالش کر دیا, اور بیل ڈوم ڈانسنگ انٹروڈیوس کروائی. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایز یورپین ایز پاسبل ہونا ہے, یعنی ہماری کنٹری جتنی یورپین ہوگی اتنا ہی ہم ترقی کریں گے. انہوں نے اپنا اسکرپٹ جو تھا جو پہلے عربی کی طرح لکھا جاتا تھا, جیسے اردو بھی عربی کی طرح ہی لکھی جاتی ہے, وہ بھی انہوں نے چینج کر دیا, اور فرینچ اور اٹالین جیسے لکھی جاتی ہے اب ترکی زبان ویسی ہی لکھی جاتی ہے جیسے انگلش اسکرپٹ ہوتا ہے. انہوں نے ترکی کو ایک روح دی. انہوں نے ترکی کو پارلیمانی نظام میں ڈالا, 2 پارٹی سسٹم میں ڈالا اور ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری بنایا, ایک جمہوری ملک بنایا. پہلے یہ ایک جمہوری ملک نہیں ہوتا تھا, پہلے ایک اسلامک ٹریڈیشن پہ چلتا تھا. اور سلطنت عثمانیہ میں مصطفیٰ کمال کے پاس جب حکومت آئی انہوں نے کبھی بھی اپنا پرسنل کچھ بھی نہیں رکھا. یعنی ڈکٹیٹر کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر اپنے فائدے کا سوچتا ہے, لیکن اتا ترک ایک واحد ڈکٹیٹر ہے جو اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ اپنی عوام کے بارے میں سوچتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں رضا خان کی. رضا خان بھی ماڈرنائزیشن کی طرف بڑھ رہا تھا. اس نے بھی ایران میں ماڈرنائزیشن کی. آپ اسلامک ریولوشن سے پہلے ایران کی پکچرز دیکھیں تو آپ کو ماڈرنائزیشن نظر آتی ہے, لیکن اتا ترک اور رضا خان میں زمین آسمان کا فرق تھا. رضا خان نے اپنے ہی مقصد کی اپنی ڈائنیسٹی بنائی اور اپنے آپ کو کنگ بنا دیا, پلوری سلطنت بنانی جب اس نے قاجار ڈائنیسٹی کو ختم کیا. رضا خان نے اپنے آپ کو ہی نوازنا شروع کر دیا. اس نے ماڈرنائزیشن تو کی لیکن اس نے پارلیمانی نظام نہیں لا سکا, جمہوریت نہیں لا سکا. لیکن اتا ترک اس کے مقابلے میں جمہوریت لایا, جو کہ پاکستان میں بھی یہ نظام ہے اور انگلینڈ میں بھی یہ نظام ہے, اور ایک جمہوری ملک کے طور پہ ابھرا ترکی. لیکن ایران کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا. ایران نے ماڈرنائزیشن کو اڈاپٹ کیا لیکن وہ پیچھے رہ گیا اپنی جمہوریت میں, اور ابھی بھی آج تک وہاں پہ ایک اتھارٹیرینزم ہی چل رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں وہابیز کی. وہابیز جو ہیں یہ سعودی عربیہ والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. یہ اپنا برانڈ آف اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اوپر, اور انہیں ایک ایکسٹریمسٹ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے. وہابیز جو تھے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. شاہ حسین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برٹش چاہتے تھے کہ یہ حشمت خاندان میں جائے, سعودی عربیہ کا علاقہ اور مکہ مدینہ کا علاقہ, ایک ہاشم اسے لیڈ کرے جس کی اینسیسٹری بیک ٹو پروفٹ محمد ہو. لیکن عبدالعزیز جو تھے جو کہ سعودی عربیہ کے بانی ہیں, ان کے نام پہ ہی سعودی عربیہ رکھا گیا. سعودی عربیہ 1932 میں وجود میں آیا. انہوں نے شاہ حسین کو شکست دی, پہلے ورلڈ وار 1 کے بعد دوسری ٹرائلز کو دی, پھر شاہ حسین ہی آخر میں بچ گئے تھے جو کہ ان سے لڑ سکتے تھے, وہابیز کو ٹکر دے سکتے تھے. لیکن شاہ حسین کی فورسز ان وہابیوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی, اور شاہ حسین کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کا نام رکھا جو کہ انہوں نے اپنے خاندان کے نام پہ رکھا ال سعود. ساتھ ہی ساتھ پیٹرولیم بھی دریافت ہو گئی.
عراق میں برٹش کو پتا تھا کہ آئل دریافت ہو گیا تو عراق کو انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن صحرا میں نہیں انہیں پتا تھا کہ ادھر سے بھی پیٹرول نکل سکتا ہے، تو انہوں نے ادھر انڈائریکٹ حکومت، انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہاں بھی آئل ہے، ورنہ اس کو بھی وہ قبضہ لیتے۔ تو بعد میں عبدالعزیز کے 1932 کے اقتدار کے بعد ہی پیٹرولیم دریافت ہو گیا اور سعودی عربیہ امیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہماری جو ماڈرنائزیشن ہے وہ علم کی طرح ہوگی، لیکن اتھارٹیرینزم اور علم کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے، اسی لیے سعودی عربیہ کبھی یہ طے ہی نہیں کر پایا کہ اس کو اس طرف جانا ہے یا اس کو اس طرف جانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں افریقہ کی۔ افریقہ کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، افریقہ کی ٹیریٹریز کو بھی جتنا دیر تک پکڑ کے رکھ سکتے تھے پکڑ کے رکھا۔ فرینچ تو ابھی تک پکڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ 2024 ہو چکا ہے۔ تو برٹش اور فرینچ نے افریقہ کو اور طرح دبانا شروع کر دیا اور لوٹنا شروع کر دیا، کیونکہ اب جنگ کی تھی اور جنگ کے پیسے تو لوٹانے تھے جو قرضہ لیا تھا جس سے جنگ کی تھی۔ تو افریقہ میں ایک موومنٹ چلتی ہے، وہاں پہ افریقن جو ایک امریکن تھے ڈوئس، انہوں نے ایک موومنٹ چلائی جسے پین افریقن موومنٹ کہا جاتا ہے۔ پین افریقن موومنٹ جو تھی جو 1919 میں چلائی گئی، جب پیرس پیس کانفرنس ہو رہی تھی ورلڈ وار 1 کے بعد، انہوں نے افریقہ کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا شروع کی۔ دوسری جو شخصیت آتی ہے وہ لیوپارڈ سیگال کی آتی ہے، انہوں نے بھی افریقہ کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ویسٹرن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے بلیکس افریقنز کے ساتھ وہ بہت زیادہ ظلمانہ ہے اور بہت حقارت جیسا ہے، اسے چینج ہونا چاہیے۔ اب دنیا چینج ہوتی جا رہی ہے تو اسے بھی چینج ہونا چاہیے۔ لیکن ان ڈیکلریشنز نے کسی حد تک تو مدد کی، ساتھ ہی ساتھ نیگرو کانفرنس یعنی نیگرو ڈکلیریشن کو مان لیا گیا 1920 میں، لیکن ان ڈیکلریشنز کا اتنا کوئی اثر نہیں ہوا یورپینز پہ۔ ہاں انہوں نے کسی حد تک خوشحالی تو دی افریقہ کے نیشنز کو، کسی حد تک سمجھ تو دی، لیکن ابھی بھی یورپین ڈومینیشن سے ان کا نکلنا مشکل ہی بنتا جا رہا تھا اور آج تک مشکل ہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن ہیموسفیئر کی۔ ویسٹرن ہیموسفیئر میں میکسیکو کی بات کرتے ہیں۔ میکسیکو میں 1821 میں ہی انڈیپینڈنس ہو گئی تھی، یورپینز وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ ایک بہت بڑی ڈکٹیٹرشپ جو کہ 43 ایئرز تک قائم رہی پورفیریو ڈیراز کی، اس کے انڈر تھا۔ ایک بہت بڑی سول وار ہوتی ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ماتریو اور بہت سارے اور جو لیڈرز ہیں وہ ان کا تعلق ایسٹرن میکسیکو سے تھا، وہ اب تحریک چلاتے ہیں۔ وہ تحریک چلتے چلتے زپارتا کے پاس آ جاتی ہے اور وہ ایکسپلائٹیشن جو غریبوں کے اوپر ہو رہی ہے، غریبوں کو جو دبایا جا رہا ہے، یہ پہلی بات تھا کہ کوئی ایسی تحریک یورپینز کے خلاف نہیں چل رہی بلکہ اپنے ہی کنٹری میں چل رہی ہے، اور یہ 20th سینچری کی پہلی سوشل ریولوشن بھی کہا جاتا ہے جو سوویت یونین سے پہلے ہوئی۔ اس میں کنٹری کو رائٹس دیے گئے، بعد میں الیکشن ہیلڈ کیے گئے اور میکسیکو میں پہلی بار ایسا ہوا کہ الیکشن ہیلڈ کرنے کے بعد کنٹری کو ایک صحیح سمت میں جانے کا موقع ملا۔ لیکن ابھی بھی میکسیکو میں کرپشن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ حقوق ویسے نہیں مل رہے جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ان کی کنٹریز کو مل رہے ہیں۔ اس کے بارڈر کے اوپر ہی یو ایس ہے جس میں پوری طرح رائٹس کو مل رہے ہیں، لیکن اسی کنٹری میں اپنے ہی لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جس میں میکسیکو 1940 تک الجھا رہا اور ابھی تک الجھ رہا ہے۔